اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت یہ کیا چیزیں ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، یہ جیسا کہ یہ الفاظ کا آپ نظر ڈالیں تو آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت یہ 4 درجے ہیں اصل میں۔ کسی بھی نظام کے 4 درجات ہیں۔ کون سا نظام؟ اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے۔ مخلوق اس ربط کو اگر سمجھتی ہے اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا چاہتی ہے، اللہ کا تعلق تو مخلوق سے جڑا ہوا ہے نا۔ دیکھیں، ہمارا سانس چل رہا ہے، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارے خون کی گردش، معدے کی ورکنگ، آنتوں کی ورکنگ، گردوں کی ورکنگ، تمام گلینڈز کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہمارا اختیاری نظام ہے؟ تو یہ ہمارا غیر اختیاری نظام تو کام کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں؟ اب اس متوجہ کرنے کے لیے ایک نظام وضع کیے گئے ہیں۔ انبیاء کرام آئے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے رب کو جانو، اس کو سمجھو۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ اس نے ہمیں کیوں تخلیق کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے۔ اگر وہ مقصد حیات ہمیں نہیں معلوم تو ہم اس کو اچیو کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے جو نظام بہت ہی پرائمری سطح پہ بنایا جاتا ہے، اس کو شریعت کہا گیا ہے۔ ہر نبی نے ایک سسٹم دیا ہے جو ہماری فکری اور روحانی تربیت کا نظام ہوتا ہے۔ وہ فکری اور روحانی تربیت کے نظام کا پہلا درجہ جو ہے، جس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اب شریعت کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ لوگوں کو شر سے بچانے کا ایک نظام ہے کہ وہ شر کی باتوں سے بچیں اور خیر کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپس میں پیار محبت سے رہیں، اور کس طرح سے اٹھنا، کس طرح سے بیٹھنا، کس طرح سے چلنا، کس طرح کھانا، کس طرح پینا، یہ قوانین سارے جو ظاہری بدن کے لیے ہیں، جو مادی وجود کے لیے قوانین کا سیٹ ہوتا ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں، شرع کہتے ہیں اس کو، کہ شرع میں یہ چیز یوں ہے، یعنی مذہبی جو احکامات ہیں ان کا نام شریعت ہے، تاکہ بندہ ایک سیٹ آف لاز کو فالو کرتا ہوا، سیٹ آف لاز کو فالو کرتا ہوا اللہ کی طرف متوجہ رہ سکے، اور بدن کو اس سیٹ اپ میں رکھے جس میں وہ اس کو آسانی ہو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی۔ اب یہاں پہ ذرا لاز پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، لا کیا ہے؟ لا اصل میں یعنی قوانین یا قانون کسے کہتے ہیں؟ قانون کی بڑی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ بڑے کی مرضی۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب بڑے ہیں، آپ کے والد صاحب نے کہہ دیا بھئی یہ تمہارا فلاں دوست، آئندہ میں دوبارہ نہ دیکھوں اس کو یہاں، یعنی انہوں نے منع کر دیا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس دوست کے آپ پہ اثرات جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں یا غلط ہو رہے ہیں، تو وہ منع کر دیتے ہیں۔ اب ان کا یہ منع کرنا قانون بن گیا۔ اب وہ اگر دوست گھر میں آئے گا تو ظاہر ہے کہ فساد ہوگا، قانون کے خلاف ورزی ہوگی، تو ظاہر ہے گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو اس طرح قوانین کے بہت سارے ٹیئرز ہیں۔ ٹیئرز میں نے درجے ہیں، سطحیں ہیں۔ مثلا اب فطری قوانین ہیں، جیسے ملک میں ملکی قوانین میں کتنے قانون ہیں، کہیں کسٹمز کے قوانین ہیں، کہیں ٹیکس کے قوانین ہیں، کہیں انکم ٹیکس کے ہیں، تو کہیں ٹریفک کے قوانین ہیں، اور
بے شمار. کہیں جورسپروڈنس کا پورا ایک نظام کام کر رہا ہے, کہیں کرمنل پروسیجر ہے, کہیں دیگر یہ جتنے بھی آپ کے پینل کوڈز وغیرہ, یہ سارے کیا ہیں؟ سب یہ قوانین ہیں. قوانین یہ سب آپ نے کسی کو بڑا مانا, حکمران بڑا ہے, اس نے جو طے کر دیا وہ قوانین کہلائے. مقننہ کا ایک ادارہ بنا دیا گیا, اس نے جو قوانین بنائے وہ اب ایک باڈی کو آپ نے بڑا مان لیا, اب اس نے طے کر دیا کہ بھی اس طرح سے یہ کرنے سے. اب جیسے ٹریفک کے قوانین, اب اگر ہم ٹریفک کے قوانین کو فالو نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ حادثے ہوتے ہیں. تو حادثوں سے بچنے کے لیے ہم نے کچھ رولز اور ریگولیشن کو اوبے کیا یا فالو کیا. اب آپ غور کریں, اسی طرح ملکی قانون میں کچھ سماجی قوانین ہیں, کچھ معاشرتی قوانین ہیں. اب غور کریں کہ لڑکا لڑکی آپس میں بات کریں, یہ کسی ملکی قانون میں منع نہیں ہے, شرعی قوانین میں منع نہیں ہے, لیکن سماجی قوانین میں اس پہ بڑی پابندی ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہے. اسی طرح اب آپ ٹریفک کا قانون, اگر آپ سپاہی کی نظر سے بچ کے اشارہ توڑ کے بھاگ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اصولاً غلط ہے. اب آپ غور کریں, اسی طرح فطری قوانین ہیں. اب آپ دیکھیں نا, روٹی کھانا کس قانون میں منع ہے؟ کسی قانون میں منع نہیں ہے, لیکن آپ 4 روٹیوں کے بجائے 5 روٹیاں کھا لیں, قانون فطرت پکڑ لیں گے, پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. تو یہ ٹیئرز ہیں. اب اسی طرح اب ملکی قانون میں اسلحہ لے کے گھومنا یا ہاتھ میں بم لے کے گھومنا ظاہر ہے یہ غلط ہے, لیکن اگر آپ اب یہاں پہ فطری قوانین آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے, روحانی قوانین سائلنٹ ہیں کہ بھئی آپ بم ہاتھ میں لے کے کیوں گھوم رہے ہیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کسی کو. معاشرہ بھی خاموش ہے, بلکہ الٹا ڈر رہا ہے آپ سے کہ آپ کے ہاتھ میں بم ہے. لیکن ملکی قوانین میں انسداد دہشت گردی والوں نے پکڑ لیا تو آپ کی پٹائی. تو قوانین کے دائرے چلتے ہیں, دائرے, ٹیئرز ہیں, سطح ہیں, ایک درجے ہیں. اب ظاہر ہے کہ گھر کے اندر تو آپ ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کریں گے, یا اسی طرح جب آپ باہر سڑک پہ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ آپ کو معاشرتی قوانین کا بھی خیال کرنا ہے اور ٹریفک کے قوانین کو بھی مطلب آبزرو کرنا ہے. تو شریعت کے قوانین کا اتباع ضروری ہے تاکہ باڈی کا جو سسٹم ہے یہ ایک سرٹن قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو یہ موقع مل سکے کہ آپ اپنے اندر اتر سکیں. اب طریقت کیا ہے؟ طریقت انہی قوانین کا اتباع کر کے جب آپ یہ ٹائم نکال لیتے ہیں کہ آپ کوئی طریقہ ایجاد کریں تاکہ آپ اپنے انر سیلف سے آگاہ ہو سکیں. تو یہ جو طریقے آپ اپناتے ہیں غور و فکر کے, کنسنٹریٹ کرنے کے, فوکس کرنے کے, اس کا نام ہے طریقت. اب جب آپ کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں, کسی چیز کو میڈیٹیٹ کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ طریقت کہلاتے ہیں کہ کوئی طریقہ ایجاد کر رہے ہیں یا کسی طریقے کو آپ فالو کر رہے ہیں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے آپ کے انر سیلف سے واقف ہو سکے. اب اس کے بعد ہے معرفت. جب آپ اپنے انر سیلف کی طرف متوجہ ہونا سیکھ لیتے ہیں, چاہے وہ میڈیٹیشن کے ذریعے ہو یا ویسے غور و فکر کرتے ہوئے آپ اپنے انر سیلف سے آگاہ ہونے لگتے ہیں, تو آپ کچھ جاننے لگتے ہیں. یہ جو کچھ جاننا ہے اس کو معرفت کہتے ہیں, عرفان کہتے ہیں, آگہی کہتے ہیں. جو آپ غور و فکر کرتے ہیں کچھ چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے, اس کو معرفت کہتے ہیں. یہ درجہ معرفت کا درجہ ہے. اب غور کریں, ساری چیزیں ہمیں کہاں سے معلوم ہو رہی ہیں؟ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر ہی تو موجود ہے سب کچھ. جب ہم اس پہ فوکس کرنا سیکھتے ہیں تو وہاں سے اطلاعات, وہاں سے نالج انسپائر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس درجے کو معرفت کہتے ہیں.
آپ جانتے جانتے ایک چیز کی اصل حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ اصل یہ ہے، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ تو گویا یہ اصل میں جتنا بھی مذہبی نظام ہے، دین جو ہے، لفظ دین، دین سسٹم کو کہتے ہیں، یہ سسٹم کے حصے ہیں۔ جیسے اب دین اسلام، اسلام وہ دین ہے، وہ سسٹم ہے جس میں آپ کو آپ کی کمزوریاں، آپ کی خامیاں، آپ کی کوتاہیاں جو ہیں یا غلطیاں جو ہیں ان سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو ریکٹیفائی کریں، اس کی اصلاح کریں اور خود کو ڈیولپ کرتے رہیں۔ اب یہ سارا سسٹم بنایا گیا، اس کا درجہ بندی کر دی گئی، تو یہ کچھ قوانین شرعی قوانین کہلاتے ہیں، اس میں معاشرت کے قوانین بھی آ گئے، اور باڈی کے لیے، فزیکل باڈی کے لیے جو لاز ہیں سب شریعت کہلاتے ہیں۔ یہ ایک ہی سسٹم کے سارے 4 درجے ہو گئے۔ آپ اس ظاہری جسم کے ساتھ آگے چلتے ہوئے حقیقت آشنا ہو سکتے ہیں، تو آپ نے نظام کو فالو کر لیا، دین یعنی سسٹم کو سمجھ لیا۔ اگر آپ دین کو سمجھ گئے، سسٹم کو سمجھ گئے اور حقیقت تک پہنچ گئے، تو حقیقت کیا ہے کہ آپ اللہ کے نائب بن سکتے ہیں۔ یہ 4 درجات جو ہیں، آپ کون سی سیڑھی پہ کھڑے ہیں، کہاں وہیں رکے رہنا چاہتے ہیں، یا قدم بہ قدم سیڑھیاں چڑھ کر منزل، حقیقت کی منزل تک پہنچ کے اللہ کے ساتھ نے جو آپ کے ذمہ فرائض لگائے ہیں، یعنی اللہ نے ہمارے ذمہ ایک ہی فرض لگایا کہ ہم نے اللہ کی نیابت کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اگر ہم اس کے قابل ہو جاتے ہیں تو گویا ہم حقیقت تک پہنچ گئے۔ یہ ہے سر۔